فرنٹ پیج لائف کے معزز قابل احترام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وصال حضرت آدم علیہ السلام اور وصیت حضرت شیس علیہ السلام، دنیا میں سب سے پہلے وصیت کس نے کس کو کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال کس روز ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد فرشتوں نے تعزیت کس سے کی؟ اور فرشتوں نے تدفین کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کیا کہا؟ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو پریس کر لیں۔ وصال حضرت آدم علیہ السلام اور وصیت حضرت شیس علیہ السلام۔ شیس کے معنی عطیہ خداوندی ہیں۔ اللہ عز و جل نے حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے شیس علیہ السلام رکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے 104 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور انہیں وصیت کی، انہیں دن اور رات کے اوقات بتائے اور ان میں کی جانے والی عبادات کے بارے میں آگاہی دی۔ نیز فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑا طوفان بھی آئے گا۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دیگر اولاد کی نسل معدوم ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال جمعے کے روز ہوا۔ وصال کے وقت فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے پاس جنتی کفن اور خوشبو تھی۔ انہوں نے وصال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد 7 دن تک سورج اور چاند کو گرہن لگا رہا۔ مستند امام احمد میں حضرت ابن زمرہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک بوڑھے شخص کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی، جن کے ہاتھ میں کفن، خوشبوئیں، کلہاڑے، بیلچے اور ٹوکریاں تھی۔ فرشتوں نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے پھل کھانے کے خواہش مند ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد کا وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے جب فرشتوں کو ان کے ہمراہ دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے چھپ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے پہلے آیا ہوں، تم میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور خوشبو لگائی گئی۔ پھر ان کی قبر تیار کی گئی اور پھر جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں قبر میں اتار دیا گیا۔ فرشتوں نے تدفین کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کہا کہ تمہارے لیے تدفین کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کا وصال حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے قریباً 1 سال بعد ہوا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ ادا کی گئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پر 4 تکبیریں پڑھی اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 4 تکبیروں سے ادا فرمائی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 4 تکبیروں سے ادا فرمائی۔